ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر تبسم الوی کے ساتھ ڈپریشن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے بات پہنچی تھی علاج پر. علاج کے متعلق میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اتنا طویل علاج ہوتا ہے 3 سے 6 مہینے جیسے آپ نے عرصہ بتایا, تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ اتنے عرصے تک دوا لوگ لیتے نہیں ہیں, اگر لیتے بھی ہیں تو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے بیچ میں دوا چھوڑ دینا, اور کیا اس کے بعد مرض واپس لوٹ کر آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے اینٹی بائیوٹک کو لے لیں آپ, لوگ اینٹی بائیوٹک عموماً تیسرے دن کھانا چھوڑ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے نا, جب نہیں کھا رہے بس ٹھیک ہو گیا, اب کوئی ضرورت نہیں کھانے کی. اگر 10 دن کھانی ہے تو 5 دن کھا لی, اور اس میں چانسز ہوتے ہیں بیماری دوبارہ آ جائے. اسی طریقے سے ڈپریشن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر علاج کو مکمل نہ کیا جائے تو چانسز ہوتے ہیں 1/3 کیسز میں چانسز ہوتے ہیں کہ بیماری ریلیپس کر جائے, واپس آ جائے. جی اب اس میں ایجوکیشن کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب شروع میں جب علاج شروع کریں اس وقت یہ بتانا ڈاکٹروں کا فرض ہے, ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ یہ بتائیں کہ جی اس بیماری میں اتنا عرصہ آپ کو دوائی کھانی ہو. اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر کسی کو پہلا ایپیسوڈ ہوا ہے ڈپریشن کا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو لمبے عرصے دوائی کھانی ہے, اور اگر کوئی مائلڈ کیٹیگری, مائلڈ سے مطلب یہ کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے اور اتنا آپ کو کلینکل ایکسپیرینس سے پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اس کو 3 مہینے دوائی دینے کی ضرورت ہے یا 6 مہینے دینے کی ضرورت ہے, یہ ہر مریض کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ اس شروع میں اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں تو لوگ کمپلائی کرتے بھی ہیں. ہماری ایجوکیشن اگر اچھی نہ ہو تو بہت چانسز ہوتا ہے کہ پیشنٹ دوائی چھوڑ دے. جی ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو 2 دفعہ ڈپریشن کے اٹیک ہو چکے ہیں تو ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں سال بھر سے زیادہ دوائی دینی پڑے ان کو مستقل, تاکہ وہ لانگ ٹرم بار بار نہ ہو. اور اگر کسی کو 3 دفعہ ڈپریشن کے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں اور یہ بیماری آ چکی ہے تو چانسز ہیں کہ ہم 5 سال تقریباً ان کا علاج کریں مستقل. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اس کی سیویرٹی کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کہ کتنا لمبا علاج. اور دوائیاں جب بھی چھڑانی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ چھڑائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا مریض ٹالریٹ کر رہا ہے اور کتنی آسانی سے وہ چھوڑ سکتا ہے, کتنا وہ بہتر ہو چکا ہے, یہ بھی دیکھنا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کے توسط سے اور ڈپریشن کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی عوام کو؟ دیکھیے, میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں خدا را یہ جو خیالات ہیں کہ جی یہ پاگل پن کی بیماریاں ہیں اور یہ نفسیاتی مریض زندگی بھر کے لیے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بیماریاں قابل علاج ہوتی ہیں اور اس کی طرف رجوع کریں, اس کو ایسا نہ بنائیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے شرمائیں نہیں. ہاں نہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور اس کے بارے میں سوچیں. اور یہ ہماری زندگی میں عام ہر گھر کی کہانی ہے, اس کو سمجھیں اور اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے, اور اس کو وقت پہ اگر اس کو توجہ دے دی جائے تو بہت چانسز ہے کہ زندگی میں بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکیں. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اجازت چاہنے سے پہلے جو بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا بیچ میں, شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگا ہو, کہ ہماری سوسائٹی میں یا نیشنلی اگر دیکھا جائے تو ایز اے نیشن ہمارے اندر انٹالرنس, انگزائٹی, یہ سب کچھ بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. سیٹسفیکشن صحیح کام جب صحیح طریقے سے کیا جائے تب آتی ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پراپر ٹائم پر اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں, اور 98% وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ 2% بھی سفر کرتے ہیں. ہم لوگ اکثر و بیشتر جانتے بوجھتے کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم غلط نہیں سمجھتے. اس چیز پر غور کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا توجہ اگر اس پر دیں تو میرے خیال سے زندگی میں سیٹسفیکشن زیادہ دور نہیں رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.